کہتے ہیں عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ بات کھلی، گلی گلی عام ہوئی، پہلے غیروں پھر اپنوں کو خبر ہو گئی کہ ہمارے پڑوسی انکل صابر کی دختر کا سلسلہ فراز کے ساتھ چل رہا ہے۔ میں اسے سمجھاتی رہ گئی کہ باز آ جاؤ، کہیں یہ عشق کا بھوت تمہاری جان ہی نہ لے لے۔ وہ جواب دیتی، میں تو باز آ جاؤں پر کیا کروں، یہ دل نہیں مانتا۔ تیرا مرنا پھر یقینی ہے نوری، میں جل کر کہہ دیا کرتی۔ بعد میں پچھتاتی کہ نور کو میں نے ایسا کیوں کہہ دیا۔ امی کہا کرتی تھیں ہمیشہ اچھی بات منہ سے نکالنی چاہیے، کوئی گھڑی ایسی بھی ہوتی ہے کہ منہ سے نکلی بات پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے کسی ایسی ہی گھڑی میں یہ کلمات لبوں سے نکالے ہوں گے کہ میری پیاری سہیلی نور اس کی زد میں آ کر اس جہان سے چلی گئی۔ اگر یہ جانتی کہ وہ اس دنیا سے چلی جائے گی تو کبھی ایسا نہ کہتی۔ پھر سوچتی میرے کہنے نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا تھا، اس نے پر پرزے جو نکال لیے تھے۔ اپنی اوقات سے بڑھ کر اڑان بھرنے کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہی ہوا۔ 16 برس کی عمر تھی، وہ اتنی بے خوف ہو گئی تھی کہ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر سارا دن کبھی بالکنی اور کبھی چھت سے جھانکتی تھی، فراز کی بس ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ فراز کے لاہور سے آ جانے کی خبر مجھے نور نے ہی دی تھی۔ شروع میں فراز کے ذکر پر میں نے کان نہ دھرے، لیکن جب نور کے لبوں پر اسی کا نام رہنے لگا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ خدا خیر کرے، تم ہر وقت فراز کی مالا کیوں جپتی رہتی ہو؟ قصہ کیا ہے آخر؟ دیکھو سحر، چاہے جانے کی خواہش تو سب کو ہوتی ہے۔ میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ گناہ ثواب کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تمہارے والد نے اگر تمہیں فراز سے بات کرتے دیکھ لیا تو اگلے دن قبرستان میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ مجھے ڈراؤ مت سحر، میں کسی سے ڈرنے والی نہیں۔ اب قدم رکھ دیے ہیں اس وادی پرخار میں تو پیچھے ہٹنا جواں مردی نہیں۔ مجھے لگا کہ مذاق کر رہی ہے، میں ہنس دی۔ وہ ایسی ہی پر لطف باتیں کیا کرتی اور میں سنا کرتی۔ ہماری روز ملاقات رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس نے مجھ سے ملنا کم کر دیا اور اس کے دل میں فراز کی محبت کا جذبہ شدت اختیار کرتا گیا۔ بالآخر ایک روز اس کے والد کو محلے والوں نے چکنا کر دیا کہ بیٹی کا دھیان رکھو، اس سے پہلے کہ بات بہت آگے نکل جائے۔ یوں ماہ نور پر پابندیاں لگ گئیں۔ ایک روز انکل صابر نے بیٹی کو فراز کی بالکنی کی طرف خط اچھالتے دیکھ لیا تو اس کا چھت پر جانا بند کر دیا اور خوب نور کی پٹائی کی۔ اس کی آوازیں ہمارے گھر تک آنے لگی۔ اس واقعے کے بعد کئی دن تک وہ اپنے آنگن میں بھی نظر نہ آئی۔ متعدد بار اپنی چھت سے اس کے صحن میں جھانکا کہ نور نظر آئے تو اس کا حال پوچھ لوں گی۔ ہمارے اور ان کے مکان کے درمیان ایک دیوار تھی۔ پریشان تھی، کیسے نور سے بات کروں؟ کچھ دن صبر کیا، مزید صبر نہ ہوا تو اس کے گھر چلی گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ بدن پر ابھی تک چوٹ کی وجہ سے نیل کے نشان تھے۔ نور کے والد نے لکڑی سے اسے بے تحاشا مارا تھا اور اب وہ مجھ سے ہی نہیں ساری دنیا سے ناراض تھی۔ میرے سلام کا جواب نہ دیا تو میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور پیار سے کہا، نور، کیا مجھ سے بھی خفا ہو؟ میں نے کئی بار سمجھایا تھا، تم نہ سمجھی، اسی لیے منع کرتی تھی کہ فراز سے اشاروں میں بھی باتیں نہ کیا کرو۔ محلے والوں نے دیکھ لیا تو تمہارے والد کو خبر کر دیں گے۔ وہی بات ہو گئی نا؟ نور نے میری بات کا جواب نہ دیا، بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی، ذرا دیر خاموش رہی، پھر اسی نے خاموشی کو توڑا۔ میں ڈرنے والی نہیں کسی سے۔ اچھا چھوڑو اس قصے کو، چائے پیو گی؟ کسی اور دن پی لوں گی، آج تمہاری خیریت پوچھنے آئی تھی۔ تم میرے گھر تو آؤ گی نا، یا ہماری طرف آنے پر بھی پابندی لگ گئی ہے؟ آؤں گی تمہارے گھر، مجھے کسی پابندی کی پرواہ نہیں ہے۔ بخار آ گیا تھا تبھی صحن میں نہیں نکلی۔ چھت سے جب آواز دوں تو تم بھی اوپر آ جانا، باتیں کریں گے۔ انکل صابر کے آنے کا وقت ہو گیا تھا، نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ پر شک کریں۔ میں جلدی گھر آ گئی۔ بہت سی باتیں کرنے کو تھیں، وہ رہ گئیں۔ چند دن خاموشی رہی، پھر ایک دن شور ہوا، جیسے نور کو مار پڑ رہی ہو۔ گویا وہ باز نہیں آئی تھی۔ اللہ جانے اس لڑکی کے سر میں کیا سما گیا تھا کہ وہ مار کھا کر بھی باز نہ آ رہی تھی۔ سوچتی تھی پتہ نہیں کب اسے عقل آئے گی۔ سبھی کہتے تھے کہ فراز اچھا لڑکا نہیں ہے، نہ جانے کب یہ سلسلہ بند ہوگا، شاید لیلا مجنوں میں سے کسی ایک کی موت کے بعد۔ اب نور کا گھر سے نکلنا بھی اس کے بھائیوں نے محال کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے ملنے کیوں کر آ سکتی تھی؟ وہ باقاعدہ بہن کا پہرا دینے لگے تھے۔ نور اپنے کمرے کی کھڑکی سے گلی میں جھانک سکتی تھی، نہ چھت پر جا سکتی تھی اور نہ ہی کسی سہیلی سے مل سکتی تھی۔ انہوں نے فراز کو بھی تنبیہ کر دی تھی کہ اگر تم اپنی بالکنی یا ہمارے گھر کے آس پاس نظر آئے تو جان سے جاؤ گے۔ میں اکثر اسٹوو میں چھت پر جاتی کہ دیکھوں یہ سلسلہ ختم ہو گیا کہ نہیں۔
फराज भी मुझे कहीं नजर ना आता था। गोया वो नूर के भाइयों की धमकियों के बायस कहीं दुबक गया था और नूर ने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया था। मैं उसकी एक झलक आंगन में देखने को तरस गई थी। जब काफी दिनों तक अमन रहा तो समझा कि घर वालों के समझाने पर वो समझ गई है और फराज की अकल भी ठिकाने आ गई है। मैं अंकल साबर के घर गई। नूर अपने कमरे में पड़ी थी, चेहरा जर्द और सूरत उजड़ी हुई थी। देखकर दुख हुआ। तुमने ये क्या हालत बना ली है नूर? तुम तो बड़ी बहादुर हो, लेकिन हालात ने तुम्हें कैसा बेहाल ही नहीं नीम जान करके रख दिया है। खुदारा होश से काम लो, खुद को संभालो। बरसों की बीमार नजर आ रही हो। ऐसा भी क्या इश्क? लगता है खाना पीना भी छोड़ रखा है। हाँ, सारा सारा दिन भूख प्यास नहीं लगती। मेरी दोस्त तुम ही कुछ करो। उसने बिलाकर मेरे सामने सपट डाल दी। क्या करूं? मेरा बास चले तो सारे जमाने की खुशियां तुम्हारे कदमों में डाल दूं, लेकिन जो तुम चाहती हो मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारा खत या कोई पैगाम फराज तक पहुंचा सकती हूँ और ना तुम्हें उसे मिलवा सकती हूँ। तुम मेरी अम्मी को समझाओ कि वो अब्बू को मना ले। जल्द अज जल्द फराज से शादी करना चाहती हूँ, इससे पहले कि देर हो जाए। समझाऊं क्यों कर नादान? अव्वल तो मेरी वो सुनेगी नहीं। अगर सुन भी ली तो यही कहेंगी कि हमारा और फराज का कोई जोड़ नहीं। वो मायूसी से मेरा मुंह तकने लगी, जैसे खामोश निगाहों से शिकवा कर रही हो कि कुछ नहीं कर सकती तो मुझे झूठी तसल्ली ही दे दो। मैं नूर को झूठी तसल्ली कैसे दे सकती थी? आजुर्दा होकर घर आ गई। देर तक सोचा कि इस मसले का कोई हल क्यों कर निकल सकता है। लड़का लड़की राजी थे, मगर वालिदैन राजी ना थे। दोनों घराने एक दूसरे को नापसंद करते थे। फिर बात कैसे बनती? एक रोज पता चला कि नूर मर गई है। मैं सन्नाटे में आ गई। ये कैसे मुमकिन था? वो गमजदा जरूर थी, मगर ऐसी बीमार ना थी कि आनन फानन मर जाती। नूर के वालिदैन जो दास्तान इस बारे में लोगों को बयान कर रहे थे, वो भी खोखली लगती थी कि रात अच्छी भली सोई और सुबह सोकर ना उठी। मोहल्ले में चेमगोइयां होने लगी। लोग सामने कुछ ना कहते थे, दबी जुबानों से शक का इजहार कर रहे थे कि यह हकीकत नहीं है, वो तबई मौत नहीं मरी। मैंने फराज को भी काफी दिनों से ना देखा था, न जाने कहाँ गायब हो गया था। उसके पालतू परिंदे भी गायब थे, जिनको वो छत पर आकर दाना डाला करता था। नूर पहले इतनी सरकश ना थी। वो नरम खू और सीधी सादी थी। फराज से तल्लुक के बाद यकसर बदल गई थी। ऊपर से वालिद की मारपीट ने उसमें गुस्सा भर दिया था। वो सरकश हो गई थी और मुझे उसकी सरकशी से खौफ आने लगा था। जब भी उसे समझाने की कोशिश की, उसने कहा, सहर मैं बुज़दिल नहीं हूँ, अपने इरादे की पक्की और कौल की सच्ची हूँ। अब मुझे अपना हक लेना है। पहले उसने कुछ दिन खुद को मुकय्यद रखा, फिर पाबंदियों के बायस फराज से मिलने की नई तरकीबें सोच ली। वो चुबारे की जालियों में रस्सा बांध कर रात की तारीकी में गली में उतर जाती और मुझे कहती, दरवाजा खुला रखना, मैं फराज से मिलने जा रही हूँ। वापसी में तुम्हारी सीढ़ियों से अपनी छत पर जाऊंगी। ना चाहते हुए भी मुझे अपना दरवाजा खुला रखना पड़ता, इस खौफ से कि वापसी पर उसके घर का दर तो बंद होगा। कैसे घर के अंदर जाएगी? क्या रात भर बाहर खड़ी रहेगी? एक रोज हमारी छत पर आहट सुनकर अब्बू की आंख खुल गई। वो दबे कदमों ऊपर गए तो उन्होंने वहां फराज को देखा। उन्होंने 2 जूते उसको मारे और पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए थे? नूर से मिलने, उसने जवाब दिया। वालिद ने आधी रात को शोर मचाना मुनासिब ना समझा, उसको दरवाजे से गली में निकाल दिया और कहा कि सुबह तेरे बाप से बात होगी। फिलहाल दफा हो जा कि मेरा भी घर बेटियों वाला है। सुबह को वालिद उसके बाप से मिले और मजबूर किया कि अपने लड़के को यहाँ से कहीं और भेज दो, वरना मैं उसे पकड़कर हवाले पुलिस कर दूंगा। आज पड़ोसी होने के नाते लिहाज किया है, आइंदा नहीं करूंगा। तभी फराज के वालिद ने उसे अपने बरादर निसिद्दी के पास लाहौर भेज दिया। लेकिन नूर, जो अपनी नादानी के हाथों एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, उसका राज घर वालों पर अफशा हो गया, जिसका नतीजा उसकी मौत की सूरत में निकला। किसी ने दुख किया, किसी ने बातें बनाई। फराज के घर वाले भी मोहल्ला छोड़कर कूच कर गए, मगर नूर की मौत का मोमा हल ना हुआ। इस वाक़े को 4 साल बीत गए। इस दौरान मेरी शादी हो गई, मगर मैं नूर को ना भुला सकी। भाभी जान के यहाँ बेटा हुआ तो उनकी देखभाल के लिए एक खिदमत गुजार खातून की जरूरत थी। अम्मी ने एक जानने वाली से जिक्र किया। अगले रोज वो एक अधेड़ उम्र औरत को ले आई और कहा कि ये नफीसा है, हमारे मोहल्ले में रहती है, जरूरतमंद है, इसे रख लें। नफीसा सुबह 9 बजे आ जाती और 2 बजे दोपहर तक भाभी और उनके नौज़ायदा के तमाम काम निपटा देती। बच्चे की मालिश, नहलाना, कपड़े बदलवाना और भाभी के लिए पानी गर्म करना, उनका हाथ मुंह धुलवाना, कपड़े धोना, गर्ज जच्चा बच्चा के सभी काम निपटा जाती थी। छुट्टी का दिन था, बहरोज घर पर थे। मैंने कहा,
آج امی کی طرف جانا ہے، بھابھی کی خیریت دریافت کرنی ہے اور ان کے بچے کو دیکھنا ہے۔ وہ بولے تیار ہو جاؤ، شام کو مجھے کسی کام سے جانا ہے۔ میں نے جلدی جلدی تیاری کر لی اور ہم امی کے گھر آ گئے۔ صبح کا وقت تھا۔ ایک عورت بھابھی جان کے کام کرتی دکھائی دی، جس کو دیکھ کر میرے شوہر ٹھٹک گئے۔ امی سے پوچھا یہ عورت یہاں کیسے؟ بہو کی خدمت کے واسطے بلوائی ہے، کیا تم اسے جانتے ہو؟ ہاں، یہ پہلے قریبی گاؤں کے ہیلتھ سینٹر میں تھی، وہاں سے اسے نکال دیا گیا تھا۔ میرے شوہر اسی ہیلتھ سینٹر میں ڈاکٹر تعینات رہے تھے۔ وہ مجھ سے بولے ٹھیک عورت نہیں ہے، میں نے ان دنوں اسے تمہارے پڑوسی صابر صاحب کے گھر 1-2 بار آتے جاتے دیکھا تھا، جن دنوں ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ مجھے یہ بات یاد ہے اچھی طرح، ان دنوں میں تمہارے بھائی سے ملنے آیا کرتا تھا۔ بہروز میرے چچا زاد تھے، وہ شادی سے قبل بھی ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا ہیلتھ سینٹر میں تعینات لیڈی ڈاکٹر کے پاس بیگم صابر گئی تھی۔ ان کی لڑکی نور کی حالت ٹھیک نہ تھی اور وہ چاہتی تھیں کہ لیڈی ڈاکٹر ان کی مدد کرے۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کا تفصیلی حال بتایا تو ڈاکٹر نے ان کی مدد سے انکار کر دیا، کیونکہ حالات غیر معمولی تھے۔ تب یہ دائیا نفیسہ ان کے ہمراہ چلی گئی تھی۔ بہرحال اس بیچاری لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ غالباً نور کی والدہ نے اپنے گھرانے کو بدنامی سے بچانے کے لیے اس اناڑی عورت کا سہارا لیا ہوگا۔ ان لوگوں کی عزت تو بچ گئی، مگر یہ لڑکی کو نہ بچا سکی۔ نفیسہ نے یہ بات ایک ہیلتھ ورکر کو بتائی تو اس کی شکایت اس نے ڈاکٹر سلیمہ سے کر دی۔ یوں اس عورت کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ حوالہ پولیس اس وجہ سے نہ کیا کہ کیس بن جانے کی صورت میں ایک شریف خاندان کی عزت مٹی میں مل جاتی۔ جب میں نے نفیسہ سے اس بات کی تصدیق چاہی تو اس کا رنگ فک ہو گیا اور وہ جلدی سے اپنی چادر اوڑھ کر امی کے گھر سے چلی گئی۔ تب میری سمجھ میں آ گیا کہ معاملہ کیا تھا۔ نور کی موت کا معمہ حل ہو گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور جیسی نا سمجھ لڑکیوں کو فراز جیسے نوجوانوں سے بچائے، ورنہ نفیسہ جیسی عورتیں ان کی زندگیوں سے کھیلتی رہیں گی۔ آج نفیسہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن انسان کو مرنے کے بعد اپنی خطاؤں کا حساب تو دینا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔